کو پتا ہے کہ اس موٹو پتلو کارٹون کے اندر دھوکہ، فراڈ، جھوٹ یہ بولنا سکھایا جاتا ہے؟ ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ موبائل کے آداب، بچے 3 سال 4 سال کا بچہ ہے، باپ نے موبائل 40,000 روپے کا پکڑایا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بچے کے ساتھ لاڈ کر رہا ہوں. نہیں، یہ بیڑا غرق کر رہا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ آپ اگر کوئی گانا سنتے ہیں نا انٹرنیٹ کے اوپر براہ راست، تو آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کو گناہ مل رہا ہے؟ نہیں، آپ کو پھیلانے کا گناہ بھی مل رہا ہے. آپ گانا سنیں گے اور اس کا جو انٹرنیٹ کا سسٹم ہے اس کو سمجھیں. آپ اگر کسی چیز کو پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، ایوریج ویو ڈوریشن کو بہتر کرتے ہیں، تو وہ ویڈیو، وہ سانگ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ سپورٹ کر رہے ہیں، کہاں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کا آپ کو شکار کرتے ہیں. گانا حرام نہیں ہے کلی طور پر. میرے بھائیوں یاد رکھو، پاپ میوزک، کلاسیکل میوزک پوری امت کے نزدیک حرام ہے، گناہ کا کام ہے. اگر آپ سنیں گے آپ اس کو پھیلانے کے مترادف ہو چکے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کو سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بات کہی اور اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. مقصد تو سمجھنا ہے. ہم اپنی لائف کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. ہم ایک دن کے اندر جھوٹ کتنے بولتے ہیں، سچ کتنے بولتے ہیں؟ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو جو بھی دکاندار یہ کہتا ہے کہ جناب اے چیز باقیاں نو تسی اینے دی دینے ہاں، تھانوں اینے دی دے رہے ہیں. جتنے بھی یہاں پر یہ دکاندار اگر آپ میں سے کوئی بیٹھے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ کیا وہ سچ بول رہا ہوتا ہے؟ 100% جھوٹ بولتا ہے. یہ بات اس کی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بس نارمل بات ہے. ہماری ڈیلی بیس کی جو روٹین کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر گالم گلوچ، بے حیائی کی باتیں بالکل عام سی ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی بڑی باتیں ہیں ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام جو پائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے کہ جو جی میں آئے وہ کرتا رہے. حیا ختم ہو گیا. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ایک بندے میں حیا نہیں ہے وہ جو مرضی کرے. اب تو صرف اس حد تک ہے کہ جب تک اس کے اندر حیا موجود ہے وہ اس بات کا خیال کرے گا کہ میری زبان سے کوئی بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا کوئی جملہ نہ نکل جائے. آپ یقین کریں جتنے ڈرامے پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری بنا رہی ہے ان کے اندر دکھاتے ہی کیا ہے، اور وہ سب کچھ ہماری کماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں مل کر دیکھ رہی ہیں. آپ کو برا لگتا ہے؟ نہیں نہ لگتا. اپنے ایمان کا محاسبہ کریں. اگر آپ کو یہ بات بری نہیں لگتی کہ ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ بے حیائی کا دلدل کے اندر وہ دھنستی جا رہی اور اس بے حیائی اور بے غیرتی کو وہ دیکھتی ہیں اور آپ کو غیرت نہیں آتی، آپ کو اس وقت غصہ نہیں آتا، تو محاسبہ کریں اپنے ایمان کا. ایماندار آدمی کو غصہ آنا چاہیے. غور کریں اس بات کے اوپر. اللہ کی قسم ان خواتین کی خواہشات کے پیچھے چل کر خود کو تباہ و برباد مت کرو. ہم نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو، بڑے بڑے تہجد گزار لوگوں کو، پہلے سب کے نمازیوں کو، اللہ کی قسم صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیکھا ہے. ان کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے والی یہ خواتین ہیں. ان کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق مت کرو، اپنی آخرت کو تباہ مت کرو، ان کی ناجائز خواہشات کو پورا مت کرو. اللہ کی قسم کیسے حساب دو گے؟ کل قیامت والا دن ہوگا، رب کا دربار ہوگا، محمد ذیشان ہوں گے، رب العالمین جلال میں ہوں گے. اس وقت میرے رب نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ ہے کوئی جواب؟ جھنجھوڑو اپنے آپ کو اور اپنے آپ کے اوپر غور کرو. آج اللہ کی قسم دنیا سے اکیلے جائیں گے، بیوی نے کوئی نہیں ساتھ آنا. میرا رب کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. اور میرا رب کہتا ہے بھائی بھی دوڑے گا، بہن بھی دوڑے گی، باپ بھی دوڑے گا، بیٹا بھی دوڑے گا، بیوی بھی دوڑے گی، اور اس دن صاحب بھی دوڑے گا، آپ کا دوست بھی دوڑے گا. آپ کے کام تو کوئی بھی نہیں آنے والا. اگر آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ صرف اور صرف میرا اور تیرا نامہ اعمال ہوگا. اگر ہمارے نامہ اعمال میں کوئی چیز نہ ہوئی اور ہم نے تمام ناجائز خواہشات اپنی بیوی اور اپنی اولادوں کو پوری کر دی تو اس کا پھر ہم حساب نہیں دے سکتے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں یہ 5 چیزیں آ جائے نا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے.
اس میں پہلی چیز، جب کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ طور پر عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ان میں طاعون اور اس کے ساتھ ملتی جلتی بیماریوں کو عام کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ سبحانہ و تعالی بارش کو روک لیتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ اور دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو 5واں کام، اللہ ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ کون سی بیماری ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ ہسپتال بھرے پڑے ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بیماریاں پہلے نہیں ہوں گی، نئی نئی بیماریاں لگیں گی، نئی نئی بیماریاں آئیں گی، اور ناپ تول کے اندر کمی بیشی کی انتہا آپ دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں کوئی ایک پیکٹ جس کو کلو کر کے بیچا جا رہا ہے وہ کلو نہیں ہے۔ اور یار اور تو اور چھوڑ دو، آپ جو ہمارے محلے میں دودھ دینے کے لیے آتا ہے وہ ریٹ تو کلو کا لیتا ہے، دیتا کلو نہیں ہے، لیٹر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر قحط کو نازل نہیں کریں گے؟ چلیں دیکھیں ذرا، زمینداروں کی گندم بکی صحیح، کپاس بکی، آلو بکا، سبزی بکی، یہی قحط ہے۔ یہ مت سوچئے یہ فراوانی ہے، نہیں، یہ قحط ہے۔ کوئی ایک چیز کسان کی جو زمین سے پیدا ہو رہی ہے اس کا ریٹ نہیں، اس کو قحط سالی کہتے ہیں، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اس کو سمجھیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی کتنی ہے؟ اگر پراپر، یہ کئی دفعہ مثال میں یہ ایک گاؤں پراپر 2 سال زکوٰۃ دے، ضرور سے غریب ختم ہو جائیں گے، ایک بندہ بھی غریب نہیں رہے گا 2 سال کے بعد۔ زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے، اللہ کا حکم ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ لیکن افسوس آج وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے۔ نہیں، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ میں تیری ذہنیت کا، تیری شکل کا، تیری صورت کا، تیرے خاندان کا، تیرے علاقے کا، تیرے ملک کا کوئی کردار نہیں ہے، سب کچھ میں نے دیا ہے۔ میں جب چاہوں، جس وقت چاہوں، جس لمحے چاہوں، یہ میں تجھ سے چھین بھی سکتا ہوں اور تجھے دے بھی سکتا ہوں۔ اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی دشمن کو مسلط کر دے گا۔ چفیرے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے۔ حیث القوم مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھ لو، یمن بھی گھیرے میں، ایران بھی گھیرے میں، اور بھائی ترکی بھی گھیرے کے اندر، فلسطین بھی گھیرے میں، غزہ بھی گھیرے میں۔ کوئی ایک مسلمانوں کا ملک بتا دو جو امن کے ساتھ جی رہا ہو۔ سب کو خطرہ لاحق ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان مسلمانوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، رسول کی بات کو نہیں مانا۔ اور 5ویں بات، اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمائی کہ یہ اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ ظالم قسم کے حکمران ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ آپ نچلی سطح سے لے کر پاکستان کے چھوٹے سیول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ان سب کو دیکھو، کسی جگہ کے اوپر عدل اور انصاف کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، اور پھر اللہ نے سزا کے طور پر ہمارے ساتھ جو کیا ہوا ہے وہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کیجئے، اپنی زندگیوں کے اوپر غور کیجئے، جہاں جہاں غلطی موجود ہے نا، اللہ کی قسم اس کو ٹھیک کریں۔